بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ اس نے کہا اے قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں صاحب تمہارا سوائے اس کے۔ صالح علیہ السلام نے قوم سمود کی دعوت دی، اے قوم اقرار کرو خدا ایک ہے، کوئی شریک اس کا نہیں ہے۔ منکروں نے کہا تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے بے سبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا، مجھے ان کے پیچھے اللہ نے خلیفہ کر کے تم پر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ بولے کچھ معجزہ دکھلا۔ آپ علیہ السلام نے کہا معجزہ دکھلاؤ۔ سبھیوں نے کہا ایک اونٹنی اس پتھر سے نکل آوے اور اسی وقت ایک بچہ جنے اور دودھ دیوے، تب ہم جانیں گے کہ تو رسول خدا کا برحق ہے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے صالح تو ان سے اقرار کر لے کہ بغیر حکم خدا کے یہ اونٹنی کو نہ ماریں گے، سوائے اس کے دودھ سے اس سے کچھ نہ کھائیں گے، ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار لیا۔ بعد حق کے تعالیٰ کا حکم ہوا اے صالح علیہ السلام تو دعا کر اور قدرت میری دیکھ کہ تجھ سے 4000 برس آگے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر میں نے پیدا کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تاکہ معجزہ تیرا ظاہر ہو اور دلیل تیری پیغمبری کی مضبوط ہو۔ پس صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور سب مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں عجب ایک آواز اس پتھر سے نکلی، اس سے ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی کہ اس کے برابر سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور بعد ایک ساتھ کے اس نے بچہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اس میں تازی گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور چراگاہ پیدا ہوئی۔ اونٹنی اس میں چڑھنے لگی۔ اس قوم میں 7 قبیلے تھے، 7 قبیلے اس چاہ سے پانی پیتے تھے، کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ساربان اونٹنی کو اس چارے پر لے گئے، اس نے سب پانی اس کا پی لیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے اس سے قوم سے کہا تم دودھ دوہ کے پیو۔ بس 7 قبیلے اس سے دودھ دوہ کے کھڑے اور مشکیں بھر بھر کے اپنے گھر لے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو فرمایا اپنی قوم سے کہہ دے کہ پانی اس چاہ کا ایک روز اونٹنی کا ہے جس دن دودھ دوہا جائے، اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ نہ دوہا جائے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہا یہ اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے کی ایک دن باری ہے اور تم کو باری ایک دن کی مقرر ہے، اور نہ چھیڑو اس کو بری طرح، پھر پکڑے تم کو ایک آفت بڑے دن کی۔ اللہ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح کی دعا سے چھٹی پھرتی، جس جنگل میں چڑھنے جاتی سب مویشی بھاگ کر کنارے ہو جاتے، اور جس تالاب پر پانی پینے کو جاتی سب مویشی وہاں سے بھاگتے۔ تب ایک دن یہ ٹھہرایا ایک دن پانی پر وہ جاوے اور ایک دن ان لوگوں کے مویشی جامے۔ تفسیر سے لکھا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کہہ دیا۔ یہ فائدہ تفسیر سے لکھا ہے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو کہہ دیا خبردار یہ اونٹنی ہے اللہ کی، اس کو نہ چھیڑیو اور تنگ مت کیجیو، ورنہ خدا تعالیٰ تم پر عذاب سخت بھیجے گا۔ پس وہ لوگ اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور حفاظت سے رکھتے تھے، اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے، اس سے فائدہ حاصل کرتے۔ اسی سبب سے سب تمنگر ہوئے۔ 400 برس یوں ہی گزرے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، 10 آدمی اشراف اس قوم کے ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اے قوم، اس مہینے کے اندر جس گھر لڑکا پیدا ہوگا اس سے قوم سب ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاقاً ان 10 مردوں کی عورتیں حاملہ تھیں۔ مرضی الہی سے اسی مہینے 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے بسبب اس کے کہ اس کا کوئی فرزند نہ تھا
اس نے ایسا نہ کیا، اس لیے لڑکے کو نہیں مارا اور نام اس کا قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا، شہزور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئی اور کہنے لگی کہ صالحہ کی بات جھوٹی تھی۔ اسی سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالحہ سے اور ان کی اٹھنی سے بدل گیا۔ ایک روز وہ ایک قدار اور ایک شخص کے، اس کا نام مصدع تھا، اس کے ساتھ مل کر ہر ایک قبیلے سے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور شراب پی کر اٹھنی کے مار ڈالنے کی صلاح کی اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی اسی وقت مار ڈالیں گے۔ استغفر اللہ۔ اس آیت کے قول تعالیٰ اور تھے اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے ملک میں اور نہ سنورتے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے سر جھکایا، قدار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا، سب بھاگے اور مصدع بن دہر ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار ماری۔ استغفر اللہ۔ اور اونٹنی گر پڑی اور دوسرے سب ملعونوں نے آ کر جان سے مار ڈالا اور بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا کیا، نہ پایا۔ جس پتھر سے ماں اس کی نکلی تھی اسی کے اندر جا گھسا۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، قوم صالح علیہ السلام کی شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، یہ گناہ کبیرہ شراب پینے سے ہوا۔ اور حدیث میں آیا ہے یعنی شراب برائیوں کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے ایک عورت بدکار کے گھر میں گائیں، اونٹ، بکری وغیرہ سب بہت تھے اور چارے اور پانی کی تکلیف سے اپنے اپنے یار کو سکھایا اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ اس کے 3 دن کے بعد ان پر عذاب الہی آیا۔ استغفر اللہ۔ جب صالح خبر پائی تب ان سے کہا قول تعالیٰ نے، ترجمہ، پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے تب کیا فائدہ اٹھائے، اپنے گھر میں 3 دن یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں کو کہا، حیات تمہاری 3 دن کے سوائے باقی نہیں ہے۔ وہ بولے، اس کی کیا علامت ہے؟ صالح علیہ السلام نے کہا، پہلے روز رنگ روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، دوسرے روز زرد ہو جائے گا، تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامات مذکور ظاہر ہوئی، جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر میں آئے تاکہ ان کو مار ڈالیں۔ تب اس وقت غضب الہی نازل ہوا۔ تب جبریل امین علیہ السلام آئے اور دیواریں گھر کی ہلا دیں، وہ کافر سب گھر سے نکل بھاگے۔ تب جبریل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ ابن عباس رحمت اللہ نے روایت کی ہے، ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کس طرح سے ہم ہلاک ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک ہی آواز سے جبریل علیہ السلام کی خاک میں مل جاؤ گے۔ تب اس وقت اس قوم نے چاہ عظیم کو کھودا اور لڑکوں بالوں کو اس نے رکھ دیا اور کانوں میں ان کی روئی دی اور پارچے ان کے سروں پر ڈالے تاکہ آواز اس کی نہ سن جاوے اور عذاب سے اس کے نجات پاویں۔ یہ تدبیر کر کے سب اسی کے اندر جا رہے۔ بعد اس کے اسی فرشتے نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو فی النار کیا۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا، ہم نے بھیجی ان پر ایک چگھار، پھر رہ گئے جیسے روندی بار کانٹوں کی، اور کچھ نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ استغفر اللہ۔ بعد اس کے صالح علیہ السلام ملک شام میں گئے، اب جس کو شہرستان اوج کہتے ہیں، وہاں جا کر مسکن کیا۔ بعد مدت کے انتقال فرمایا اور مسجد جامعہ کی داہنی طرف مدفن ہوئے اور مومن سب وہاں جا کر بسے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایمان پر چلنے کی توفیق دے اور اپنے طریقوں کو اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔